इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कहता हूं हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई आतंकवाद है तो वो नरसिंहानंद स्वामी है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमले कर रहा है। बारहा उसे मुतालबा किया गया इन तमाम बातों को खत्म करने का। अब मैं बहुत एहतजाजात की बात नहीं करूंगा, एक मेरी बात सुन ले। मैं आज बड़े जज्बात के साथ अगरचे हूं, बोलने की अब हमारे पास भी ताकत नहीं रह गई, इसलिए कि हम भी मुजरिम हैं। बारगाह रब्बुल इज्जत में अगर हमारी पकड़ हो गई कि तुम्हारी जवानी के दौरान मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमले होते थे, तुम क्या कहते थे? मुझे डर लगता है आज या कल अगर हम मरेंगे, हमारी भी लाशें कब्रस्तानों में जाएंगे। कब्रों में तो हम इस नाम से जाते हैं कि दीदारे मुस्तफा होगा, लेकिन ऐ मुसलमानों अब किस नाम से हम जाएंगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाए और फिर अगर हमें देख करके ये फरमाए तू ही वो है जो मेरे नाम की गंदी गालियां सुन करके अभी कब्र में लेटा है, हमारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत पर रकीक हमले जानते हैं। जिस स्वामी ने, जिस पंडित ने, जिस महंत ने हुजूर पाक के लिए शब्द इस्तेमाल किए, वो मैं उसका नाम भी इस मुकद्दस मस्जिद में लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं खुल करके रद्द करना चाहता हूं। हुकूमत वक्त से कहता हूं, ऐसे कुत्तों के गलों में अपने पट्टे बांध लो। और सुनो, ये कहता है वो पंडित कि मैं बलिदान देना चाहता हूं और मुझे कोई मुसलमान आके मार दे, कत्ल कर दे, ताकि हिंदू सब समझ जाएं कि मुसलमान हत्यारे होते हैं। सुन वो खबीस मर्दूद, तेरे खून की हमारे नजदीक कोई कदर व कीमत नहीं है। जो लोग ये कहते होंगे कि उसके सर की इतनी कीमत, उतनी कीमत, मैं कहता हूं 5 पैसे की भी कीमत नहीं। इससे बड़े नमरूदों को अल्लाह ने मच्छर से हिलाक किया है। देखना तुम जिन कीड़ों के जरिए से मरोगे वो पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनोगे। मैं यहां पर अपने नौजवानों से नहीं कह रहा हूं, उस गलीज खून को अल्लाह ही काफी है। उस गलीज खून के लिए, इंतकाम के लिए अल्लाह काफी है। और यह कहता है बलिदान की बात, तुम्हारी माओ ने इतना जिगर तुम्हारे अंदर दिया ही नहीं कि तुम मरने के लिए तैयार हो। बुलाओ अपनी कौम को और फिर हम बताते हैं अजमत रिसालत पर कौन कुर्बानी देता है। मैदान में आने के बाद पता चलेगा। अगर कोई अपनी गर्दन कटा सकता है तो सिर्फ नामे मुस्तफा पर कटाया जा सकता है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वो सहाबा कटाते थे और बताते थे। आज अगर वो पंडित वहां बैठ करके कहता है कि मैं बलिदान देना चाहता हूं, तू अपनी कोठे में बैठकर बलिदान दे ले, तेरे अपने घर में। लेकिन मैं जानता हूं कि 1 लाख क्या, अभी अगर मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को आजाद आवाज दे दूं तो पूरी दिल्ली की सरजमीन भर जाएगी। इंशाअल्लाह सारे नौजवानों के सर भी वहां पर लहराएंगे। मैं इंशाअल्लाह अनकरीब ऐलान करने वाला हूं। क्या है नौजवानों, क्या तुम मेरी इस बात पर लब्बैक कहते हो कि क्या तुम मेरी इस बात पर आवाज देकर लब्बैक कहते हो कि अगर हुकूमत वक्त ने उस मलऊन को गिरफ्तार नहीं किया या अजमत रिसालत पर भौंकने वालों के गले में पट्टा नहीं डाला तो हिंदुस्तान के हर कोने से मुसलमान अपने सर पर कफन बांधकर दिल्ली पहुंचे? आप तैयार हैं इस बात के लिए? इंशाअल्लाह अज़ीज अगर सर कटेगा, ऐ मुसलमानों घबराना नहीं, सबसे पहले इस फकीर का सर जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले हमारी गर्दन कटेगी। और ये मरना तो है ही आज या कल। अपने बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने से तो बेहतर है मेरे मुस्तफा की अजमत का परचम बुलंद करके दुनिया से जाए। इसलिए कि फरिश्ते भी हमारी लाशों के इस्तकबाल के लिए तैयार, फरिश्ते भी हमारी लाशों के इस्तकबाल के लिए तैयार हों। इसलिए कि फरिश्ते भी ये कहेंगे ये आम आदमी की लाश नहीं आ रही है, मेरे नबी पाक पर अपना खून निछावर करने वाला आ रहा है। और इंशाअल्लाह अज़ीज, इंशाअल्लाह वो पंडित अपने
بزدلوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ابھی میں نے دیکھا ایک ویڈیو نشر کر کے وہ کہتا ہے ہندو بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ تم اپنی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ. کیوں زہر پھیلا رہے ہو؟ کیوں زہر پھیلا رہے ہو ہندوستان میں؟ ہم نے کبھی لڑنے کا یا جہاد کا اعلان نہیں کیا. اب تک ہمارے کسی عالم نے اعلان نہیں کیا. امن کے ساتھ رہنے کی تلقین اسلام نے بھی دی ہے. حضور نے خود فرمایا ہے جنگ کی تمنا مت کرو. جنگ کی لا تتمنوا لقاء عدوکم. میرے آقا فرماتے ہیں دشمنوں سے مٹ بھیڑ کرنے کا، جنگ کرنے کا ارادہ مت کرنا، تمنا مت کرنا. ہاں اگر ان کی طرف سے آ جائے تو پھر قدم بھی پیچھے مت لینا، پھر قدم پیچھے نہیں لینا. اس وقت پھر تم سمجھ لینا تمہارے ساتھ کون ہوگا. پرائم منسٹر آئے گا، ہوم منسٹر آئے گا، سی ایم آئے گا، یہ سب اسی کوٹھے کے لوگ ہیں. اے مسلمانوں فخر کے ساتھ آنا، تمہارے ساتھ کوئی اہل سیاست نہیں آئے گا. تمہارے پیٹھ پیچھے رسول اللہ کی ذات ہوگی اور تمہارے سر پر اللہ رب العزت کی عنایت ہوگی. اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر ہم جائیں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھنا یہ صرف جذبات کی باتیں نہیں، جوش کی باتیں نہیں. میں اپنا ایک پیغام ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر اس ملعون اور اس خبیث نمرود کی اولاد تک میری یہ بات پہنچ سکتی ہے تو پہنچا دی جائے. تم نے بہت بھونک لیا اپنی مندر میں بیٹھ کر کے، تم پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے بہت بھونک لیے. کتے آپس میں اپنی گلی میں بہت بھونکتے ہیں. میرے اس میسج کو اس ملعون تک پہنچا دیں. اگر ذرا برابر بھی دم خم ہے تمہارے اندر، تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تم کو، تو اب میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں، ڈیبیٹ بھی نہیں کروں گا، بات چیت بھی نہیں کروں گا. آؤ میں اعلان کرتا ہوں 8 دن کے اندر تم دلی پہنچو، کسی میدان میں پہنچو، اپنی ساری مقدس کتابیں لے کر کے آؤ. انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قرآن پاک لے کر حاضر ہوگا. ہم آئیں گے. تم اپنے سارے گرو گھنٹالوں کو لے کر جمع ہو جاؤ. میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. میں ڈیبیٹ کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. یہ نیوز اینکر جتنے دجالی میڈیا وہ بھی سن لیں. اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کے ٹٹو لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں وہ بھی سن لیں. قرآن، اسلام، رسول کی ذات پر حملے کرانے کے لیے زرخرید لوگوں کو بٹھاتے ہیں، وہ بھی سارے نیوز اینکر، یہ پنڈت سب جمع ہو جائے میدان میں. یہ فقیر قادری حاضر ہوگا. ایک بڑی آگ جلائی جائے، آگ لگائی جائے. میں اس سے کہتا ہوں میں بھی آگ میں داخل ہوں گا، تو بھی آگ میں داخل ہو جا. جو سلامت رہے گا اس کا دین حق پہچانا جائے گا. بہت ہو گیا مسلمانوں، بہت ہو گیا احتجاج، بہت ہو گئے پروٹیسٹ، بہت ہو گئے ان سے مطالبے کرنا کہ اس کو گرفتار کرو، اس کا سر چاہیے. آؤ آج آر پار کی بات کر لیتے ہیں. زمانہ گزر گیا، 800 سال ہو گئے. سرکار غریب نواز کو بھی یہی چیلنج کیا گیا تھا. معین الدین حسن چشتی نے ہند میں یہ بتایا تھا کہ جو نبی کا غلام ہوگا وہ آگ میں بھی کود جائے گا. انشاءاللہ العزیز میں گنہگار ضرور ہوں، میرے اخلاق برے ضرور ہیں، لیکن جب بات میرے مذہب کی آئے گی، قرآن کی آئے گی، نام مصطفیٰ کی آئے گی، میں برسر اعلان آج پھر کہتا ہوں آؤ تم سارے پنڈت مل کر کے آؤ، آگ لگائی جائے. تم سب پوری دنیا کو دکھانا میں بھی آگ میں داخل ہوں گا، تم بھی آگ میں آ جانا. دیکھتے ہیں کس کے جسم کو آگ جلاتی ہے. اگر میں سلامت رہا تو میرے دین کی بات ہوگی. اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین کامل ہے کہ اگر آگ پر بھی کسی کا حکم ہوتا ہے تو صرف میرے رب ذوالجلال کا ہے، میرے رب ذوالجلال کا ہے. بس اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اب احتجاج نہیں، اب پروٹیسٹ نہیں، سیدھے آر پار کی بات. میری یہ بات پہنچا دی جائے. اگر جواب آ جائے تو دیکھ لینا مسلمانوں، مجھے یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا، اس کا جواب نہیں آئے گا. ہجڑوں کے پاس اس طرح کی کوئی بات کا جواب نہیں ہوتا. ان کی ماؤں نے اتنا دودھ ہی نہیں پلایا. یہ زرخرید اپنے علاقے میں بیٹھ کر کے بھونک تو سکتے ہیں، لیکن آؤ مباہلے کی میں دعوت دے رہا ہوں، مباہلے کی دعوت. قرآن نے بھی میرے مصطفیٰ کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا تھا.
جب عیسائیوں نے بہت باتیں کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے رسول فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے رسول ان کو بلا لیں, آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو لے کر کے آئیں, اپنی عورتوں کو لے کر کے آئیں اور خود جائیں اور ان سے بھی کہیں کہ تم بھی اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ, اپنی عورتیں لے آؤ. بیٹھیں گے میدان میں, اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج. اتنا ہی میرے آقا کو حکم آیا تھا. حضور گئے نجران کے عیسائیوں کے پاس, چلو بلاؤ, مباہلہ کرتے. ایک مناظرہ ہوتا ہے جو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے, مباہلے میں ڈیبیٹ نہیں, سیدھے میدان میں, عمل کے میدان میں بات نہیں کی جاتی. حضور آئے کس کو لے کر؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا, حسن مجتبیٰ کو, حسین اعظم کو, مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کو. 5 لوگ آئے تھے. نجران کے عیسائیوں نے پہلے تو مان لیا تھا چیلنج. جب یہ نورانی چہرے دیکھے تو عیسائیوں کے ایک بوڑھے پادری نے کہا اے نادانو, کس کو تم نے مباہلے کے لیے بلا لیا؟ اگر اس رسول نے ہاتھ اٹھا دیا تو قیامت تک تمہاری نسلیں باقی نہیں رہیں گی. اور مجھے میرے مصطفیٰ کے اس مباہلے کی برکت سے یقین ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کی نسبت میرے ساتھ موجود ہے, میرے پیر و مرشد کی نسبت میرے لیے کافی ہے. انشاءاللہ العظیم مباہلے کے لیے فقیر حاضر ہوگا. جواب آ جائے اے سنی مسلمانوں انتظار کرو, اب لڑائی آر پار کی ہو جاتی. دیکھا جائے گا کس کا دین حق ہے, کس کی کتاب حق ہے, کس کا رسول حق ہے. اسی بات پر خاتمہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.